اب یہاں پہ لفظ ہوا آیا ہے، پھر اس کے بعد اللہ، پھر احد۔ لفظ ہوا اگر اس کی ترکیب کریں عربک کے اندر تو ہوا ایک مبتدا ہوا، اللہ اس کی خبر ہوئی، اور احد اس کی خبر دوم ہوئی، دوسری خبر۔ اب وہ اللہ ہوا پہلے کیوں لائے؟ اس کے معنی ہے ہوا کا معنی وہ۔ حالانکہ یہ بھی ہو سکتا ہے قل اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، نہیں بلکہ ہے قل هو اللہ احد۔ لیکن اس معاملے میں تو وہ کسی کا محتاج ہے کہ اس نے کیا کرنی ہے، اپنے بال کی کٹنگ کروانی ہے، کس کے سامنے جا کے گردن جھکانی ہے، اس میں بال کٹوانے ہیں، تو محتاج ہوا کہ نہیں ہوا؟ کسی کے سامنے تو اسے بیٹھنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ افسر ہے، وہ صاحب جی ہیں، اور کسی کے سامنے انہوں نے گردن نہ جھکائی اور بال نہ کٹوائے ہوں۔ گویا کہ صمد ہے تو کسی ایک زاویے سے، لیکن اطلاق نہیں ہے اس کی صمدیت کے اندر۔ اس کے پاس بہت مال و دولت ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں زندگی کے اندر وہ کسی کی نہ کسی کا کیا ہے، محتاج ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے؟ الصمد ہے۔ اس کی صمدیت کیا ہے؟ خاص ہے۔ وہ کائنات کے اندر وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ اب یہاں پہ لفظ احد آیا تھا، اس کے شروع میں الف لام نہیں تھا، الاحد نہیں تھا، کیونکہ احد لفظ ہی خاص ہے اللہ کے ساتھ۔ لیکن قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، سورۃ الاخلاص آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد اگر کوئی اور سورت تلاوت کے لیے آپ کو یاد نہیں تو پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اور تقریباً عموماً اور اکثر اوقات سبھی کو یہ سورۃ الاخلاص یاد ہوتی ہے اور سبھی پڑھتے ہیں، اس لیے سورۃ الاخلاص ہی کو سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ان سوالات کے جوابات بھی ہیں کہ جو قریش کی جانب سے پیش کیے گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اسی سورۃ الاخلاص کے اندر اتنی جامعیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی توحید کا ذکر ہے، اس کی الوہیت کا ذکر ہے، اس کی نیاز مندی کا ذکر ہے، اس کی صمدیت کا ذکر ہے، اور ایک بندہ مؤمن کا جو عقیدہ ہے وہ سارا کا سارا اس کے اندر بیان کیا گیا۔ تو قریش مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گاہے بگاہے یہ سوالات کیا کرتے تھے کہ اللہ کون ہے، یعنی کہ وہ اللہ کے جسے ہم اللہ مانتے ہیں وہ ایک ہے، دو ہیں، کتنے ہیں، یہ کائنات کیسے وجود میں آئی، اس نے کس سے یہ وراثت پائی ہے، اور یہ وراثت آگے کس کو منتقل ہوگی، تو یہ اس طرح کے سوالات تھے ان کے۔ اچھا اس کا بیٹا کون سا ہے؟ تو اور پھر اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر ان سارے کے سارے سوالات کا انتہائی اختصار کے ساتھ لیکن جامع اور مانع جواب دیا۔ قل هو اللہ احد، قل کے معنی ہے کہہ دیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال پوچھنے والے ہیں، آپ کے زمانے کے اندر قریش مکہ یا پھر تا قیامت کہ جس کے ذہن کے اندر یہ سوال ہو اس کو کہہ دیجئے واللہ احد، وہ اللہ احد ایک ہے۔ اب یہاں پہ لفظ ہوا آیا ہے، پھر اس کے بعد اللہ، پھر احد۔ لفظ ہوا اگر اس کی ترکیب کریں عربک کے اندر تو ہوا ایک مبتدا ہوا، اللہ اس کی خبر ہوئی، اور احد اس کی خبر دوم ہوئی، دوسری خبر۔ اب وہ اللہ ہوا پہلے کیوں لائے؟ اس کے معنی ہے ہوا کا معنی وہ۔ حالانکہ یہ بھی ہو سکتا ہے قل اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، نہیں
بلکہ ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یعنی کہ وہ سے مطلب کیا؟ وہ سے مطلب یہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قریش مکہ اور اس سے قبل جتنی بھی مخلوقات تھی، تمام کی تمام انسانیت، وہ کسی نہ کسی کو اللہ مانتے تھے کہ وہ ایک ذات ہے کوئی نہ کوئی، جسے وہ اللہ کہتے تھے۔ جب ابرہہ نے بیت اللہ کے اوپر چڑھائی کی، اب اس وقت بھی بیت اللہ کے اندر 360 بت موجود تھے، لیکن انہوں نے دعا کس سے مانگی؟ اس وقت اللہ رب العالمین سے۔ تو گویا کہ ان کے تصور میں ایک اللہ تھا۔ پھر وہ بیت اللہ کو بیت اللہ ہی کہتے تھے، یعنی اللہ کا گھر، بیت الالہہ نہیں کہتے تھے، حالانکہ 360 بت تھے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بیت الالہہ الہوں کا گھر، نہیں، بلکہ کیا کہتے تھے؟ بیت اللہ، اس کا پرانا نام ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ تو اس لیے وہ انسان کے جو تصور میں ایک خدا ہے، تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جو آپ کے تصورات کے اندر کوئی اللہ ہے، جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، جو اس کا منتظم ہے، جو منتظم اعلیٰ ہے، جو مدبر ہے، جو حکیم اور علیم ہے، وہ اللہ احد ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، احد۔ اب یہاں پہ لفظ احد آیا ہے، اس میں نکرہ، یعنی اس کے اندر کوئی خاصیت نہیں، لیکن یہ لفظ احد اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ لفظ احد اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کے علاوہ قرآن میں کہیں بھی لفظ احد کسی اور کے لیے نہیں استعمال کیا گیا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اب یہ ہمارے دل و دماغ، ہمارے عقیدے کے اندر اس چیز کو ہونا چاہیے مستحضر ہر لمحہ ہر وقت، کہ ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ ایک ذات ہے، اور وہ ایسی ذات ہے احد ایک، کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، پوری کی پوری کائنات اس ہی کی محتاج ہے۔ وہ ایک ذات ایسی ہے کہ پوری کی پوری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ اللہ، ہمارا اللہ وہ ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد، صمد کے لفظ آئے ہیں یہاں پہ، اس سے پہلے کیا آیا تھا؟ اللہ احد، اللہ ایک ہے، کہ اللہ الصمد کے بجائے اللہ الصمد، یعنی کہ الصمد۔ اور یہ بھی عربی کا ایک قانون ہے کہ جب کسی بھی لفظ کی ابتدا میں، اس کے شروع میں آپ الف اور لام لے کے آتے ہیں، تو اس کے اندر خاصیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ کسی کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ صمد الفاظ آپ کسی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، عربی لوگوں کو اٹھائیں تو صمد کے بے شمار معنی ہیں۔ صمد کے معنی بے شمار ہیں۔ صمد کے معنی یہ بھی ہیں کہ کسی کی حاجت پورے کرنے والا۔ صمد کے معنی یہ بھی ہیں کہ کسی کی ضرورت کو پوری کرنے والا۔ صمد کے معنی یہ بھی ہیں کہ بے نیاز، جس کو کسی قسم کی کوئی طمع نہ ہو، نہ لالچ ہو۔ اسی طرح اس گھر کو بھی صمد کہتے ہیں کہ جس کی جانب لوگ کیا کرتے ہوں؟ رجوع کرتے ہیں، اس کی طرف پلٹتے ہیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ پھر اس شخصیت کو بھی کہتے ہیں کہ جو کیا ہو؟ بادشاہ ہو، جو سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہو۔ تو گویا کہ بے شمار معانی ہیں صمد کے، لیکن اس لفظ کے اندر کیا تھا؟ نکرہ تھا، یعنی اس کے اندر کیا تھا؟ اطلاق تھا۔ تو الصمد کے الفاظ آئے ہیں۔ اللہ الصمد، کائنات کے اندر کوئی بھی صمد ہو سکتا ہے، وہ بے نیاز ہو سکتا ہے۔ اللہ نے یہ نظام بنایا ہے، کوئی شخص کسی سے بے نیاز ہے تو لیکن اپنے اوپر والے سے کیا ہے؟ اس کا محتاج ہے۔ اب اس کی مثال لیجئے کہ ایک افسر ہے، ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن اس معاملے میں تو وہ کسی کا محتاج ہے کہ اس نے کیا کرنی ہے؟ اپنے بال کی کٹنگ کروانی ہے، کس کے سامنے جا کے گردن جھکانی ہے، اس نے بال کٹوانے ہیں، تو محتاج ہوا کہ نہیں ہوا؟ کسی کے سامنے تو اسے بیٹھنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ افسر ہے، وہ صاحب جی ہیں، اور کسی کے سامنے انہوں نے گردن نہ جھکائی اور بال نہ کٹوائے ہوں۔ تو گویا کہ صمد ہے تو کسی ایک زاویے سے، لیکن اطلاق نہیں ہے اس کی صمدیت کے اندر۔ اس کے پاس بہت مال و دولت ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں زندگی کے اندر وہ کسی کی نہ کسی کا کیا ہے؟ محتاج ہے۔
لیکن اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے؟ الصمد ہے. اس کی صمدیت کیا ہے؟ خاص ہے. وہ کائنات کے اندر وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں. اب یہاں پہ لفظ احد آیا تھا، اس کے شروع میں الف لام نہیں تھا، الاحد نہیں تھا، کیونکہ احد لفظ ہی خاص ہے اللہ کے ساتھ. لیکن الصمد آیا ہے، یعنی کہ صمدیت اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کے ساتھ بھی خاص ہے. مخلوق کے ساتھ بھی آپ یہ لفظ لگا سکتے ہیں، آپ کسی گھر کے ساتھ لگا سکتے ہیں، کسی شخصیت کے ساتھ. لیکن الصمد جو آئے گا وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ آئے گا. تو اس لیے یہاں پہ شروع میں الف اور لام آیا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہوا کہ کائنات کے اندر ایسی ذات ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، اور وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ بے نیاز ذات ہے، اس کو کسی کی سجدوں کی ضرورت نہیں، کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، کسی کی بندگی کی ضرورت نہیں. اگر پوری کی پوری کائنات اس کی نافرمانی کرے تو اس کی بادشاہت کے اندر، اس کی خدائی کے اندر، اس کی یکتائی کے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا. وہ ایسی ذات ہے اللہ الصمد. اب یہ عقیدہ اگر ہو اور زبان پہ اس کو گردانتے بھی ہوں کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لیکن پھر نیاز مندی کی امیدیں کسی اور سے ہوں، پھر ہماری امیدیں اور نگاہیں کسی اور سے بھی ہوں، ہماری امیدیں کسی اور سے وابستہ ہوں، ہماری دل لگی اور دل جوئی کسی اور سے بھی ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارتے ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی بھی کرتے ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ الصمد کے معنی کو سمجھے ہی نہیں. تو اللہ الصمد کو سمجھنے کے بعد سارے در چھوڑ کر، ساری خانقاہوں کو چھوڑ کر اس ایک خانقاہ اور اس ایک در میں آ جانا چاہیے کہ جو کیا ہے؟ الصمد ہے، کہ جو ساری کی ساری کائنات سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے. وہ ذات کیا ہے؟ الصمد ہے، بے نیاز. اس کو کسی قسم کی کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں، اس کو کسی قسم کی کسی تار کی ضرورت نہیں کہ اس سے کنیکشن کے لیے آپ کو کوئی تار لگانی پڑے گی، بلکہ وہ ایسی ذات ہے کہ جو الصمد ہے. اب یہاں اسے دل کے اندر پکاریں تو وہ کیا ساروں آسمانوں کے اوپر، عرش بری کے اوپر، وہ کیا سنے گا؟ آپ کی آواز کو سنے گا، آپ کے دل کے وسوسوں کو جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو کیا ہے؟ جاننے والی ذات ہے بذات الصدور، آپ کے دلوں کو، آپ کے دلوں کے جو اندر راز ہیں. تو گویا کہ اللہ رب العالمین کیا ہوئی؟ الصمد ذات ہوئی. الصمد کی جو جامعیت ہے وہ اسی کے اندر ہے. الصمد سے پتہ چلتا ہے کہ انسان حقیقتاً اگر کسی کا محتاج ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات کا محتاج ہے. اللہ سے ہٹ کر وہ کسی کا، اس کے اندر وہ محتاجی نہیں، وہ احتیاج نہیں جو اللہ سے ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کو کوئی والد. لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی جانا، نہ وہ کسی سے جانا گیا. اب یہ بھی سوال تھا کہ اللہ رب العالمین تو بہت سارے بیٹے، جسے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بے شمار آیات ہیں. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی، وہ کیا کہتے تھے؟ کہ اللہ کا بیٹا ہے. اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنا دیا. تو اس کا جواب کیا ہے؟ سبحانہ، اللہ تو پاک ہے اس بات سے. هو الغنی، وہ غنی ہے، وہ مستغنی ہے. بل لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، بلکہ اسی کے لیے ہے کائنات، جو کچھ کائنات کے اندر ہے، آسمان و زمین کے اندر. کل لہ قانتون، سارے کے سارے اس کے کیا ہیں؟ اس کے سامنے فرما بردار ہیں، سب اس کے محتاج ہیں. اتخذ اللہ الہا واحدا، پھر یہاں پہ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اپنا ایک بیٹا بنا لیا. پھر قرآن کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ کہتے ہیں قریش مکہ کے یہ جو فرشتے ہیں وہ اس کی بیٹیاں ہیں. تو پھر اس کا بھی اللہ رب العالمین نے یہی جواب دیا کہ اللہ رب العالمین کی ذات ایک ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، بلکہ وہ ایک ذات ہے، وہ ابتدا سے ایک ہے. لم یلد ولم یولد.
سارے کے سارے اعتراضات کا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا ہوا، جوابات دیا مختلف مقامات کے اندر۔ تو یہاں سورۃ الاخلاص کے اندر اختصار کے ساتھ اس کا جواب ہے، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی والد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اب یہاں لفظ کف ہے، لفظ کف ہم اکثر اوقات شادی کے بیاہ کے موقع پر ہم استعمال کرتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی کے درمیان کیا ہونا چاہیے، کف ہونا چاہیے، برابری، یعنی کہ وہ اپنی معاشیت کے اندر یا اس کا جو پس منظر ہے یا اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس کے اندر لڑکا اور لڑکی کیا ہوں، ہم پلہ ہوں، برابر ہوں، تاکہ ان کی جو زندگی ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خلفشار نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو لہٰذا کف کو دیکھنا کیا ہے، لازمی ہے، جمال کے اندر، کمال کے اندر، ہر چیز کے اندر آپ نے کیا دیکھنا ہے، کف دیکھنا ہے، برابری کو دیکھنا ہے۔ لیکن اصل چیز تو کیا ہے، دین ہے، کہ جس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، کہ عورت سے شادی کی جاتی ہے چار چیزوں کی وجہ سے، تنکح المرأة لأربع، ایک عورت سے شادی کی جاتی ہے چار چیزوں کی وجہ سے، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے حسب کی وجہ سے، اس کے کمال کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی نے وہاں کہا کہ فاظفر بذات الدین، کو دین کو آپ نے اختیار کرنا ہے، ترجیح دینی ہے تو دین کو، سب سے پہلے دین دیکھنا ہے۔ تو گویا کہ کف کا لفظ ہم سنتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر کہ کف کا کیا رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ کیا لفظ لایا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی برابر نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں، اس کا کوئی، اس کے ہم نظیر، اس کے معنی ہے نظیر، اس کے مشابہ، اس کے مثل۔ تو اللہ رب العالمین کا کوئی نظیر نہیں، اس کی طرح کوئی اور نہیں دکھنے والا، نہ اس کے اندر وہ کمالات ہیں۔ اللہ رب العالمین کے مشابہ بھی کوئی نہیں، اس کا ہمسر بھی کوئی نہیں، اس کا ہم پلہ بھی کوئی نہیں۔ وہ ایسی ذات ہے کہ جو لا زوال ہے، جس کے اوپر کوئی زوال نہیں۔ کائنات کے اندر جتنے بھی اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، اللہ سے ہٹ کر سب کے اوپر کیا ہے، زوال ہے، لیکن وہ ایسی ذات ہے کہ جو لا زوال ہے۔ تو گویا کہ کسی بھی حیثیت سے، کسی بھی زاویے سے اللہ رب العالمین کے ہم پلہ کوئی اور ذات نہیں، کوئی اور شخصیت نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو لہٰذا سورۃ الاخلاص کا یہ مختصر ہم نے جو ترجمہ کیا ہے، پھر اس کی تشریح، اس کو ہم نے اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ جب نماز کے اندر آپ سورۃ الاخلاص پڑھنے لگے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تو آپ کے عقیدے کے اندر مضبوطی آئے، آپ کا عقیدے کے اندر استحکام آئے، آپ کا عقیدہ مزید کیا ہو، مضبوط ہو، کہ آپ نے جو امیدیں دنیا سے لگائے رکھی ہیں وہ ساری کے سارے منقطع ہو جائیں اور اللہ سے لگ جائیں۔ آپ نے جو نگاہیں دنیا سے لگا رکھی ہیں وہ ساری کے سارے منقطع ہو جائیں اور اللہ سے لگ جائیں۔ پھر اللہ رب العالمین کی دیا ہوا جو نظام ہے، دین اسلام ہے، جس طرح سے اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے، احد، ایک ہے، بے نظیر ہے، بے مثال ہے، الصمد ہے، بالکل اسی طرح سے اس کا دیا ہوا جو دین اسلام ہے وہ بھی کیا ہے، ایک دین حق، وہ بے مثال ہے، بے نظیر ہے، اس کی کوئی مثل نہیں، اس کا کوئی مشابہ نہیں، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں، اس کے مقابلے میں کوئی ایسا دین نہیں کہ جس کو ہم کیا کریں، فالو کریں، اختیار کریں۔ اس کے مقابلے میں کوئی ایسا دانشور نہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کی تعلیمات ہیں، اس کے مقابلے میں دنیا کے اندر کوئی دانشوری نہیں کہ اس کی دانشوری کو ہم کیا کریں، ایکسیپٹ کریں، قبول کریں، اس کو دل و دماغ کے اندر بسا لیں، اس کے اندر مرعوب ہو جائیں۔ تو گویا کہ دین حق ایک ہے، اور اللہ رب العالمین جس طرح خود ایک ہے، اس کا دین بھی ایک ہے، دین حق۔ جس طرح اللہ رب العالمین کی ذات ایک حق ذات ہے، اس کا دین بھی ایک حق ہے۔ پھر اس کا جو دیا ہوا نظام ہے سارا کا سارا، وہ بھی کیا ہے، الصمد ہے، بے نیاز، کسی اور نظام کو ضرورت نہیں کہ وہ دین اسلام کے اندر آئے اور اس کی پیوند کاری کرے، بلکہ اسلام کا دین، اس دین اسلام جو ایک ایسا نظام زندگی ہے کہ اگر اسے صحیح معنوں کے اندر اسے غالب کیا جائے، اسے مستحکم کیا جائے، اس کی سربلندی کے لیے کوشش کی جائے، اس کو نافذ کیا جائے اپنی زندگی کے اندر، تو وہ آپ کو خوبصورت نظام دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ سود کو ختم کرتے ہیں اور آپ
سب کے حال کیا ہو جائیں گے، بھکاری بن جائیں گے، معیشت کیا ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، یہ تو ہماری عقل کہتی ہے۔ لیکن عقل سے اوپر اسلام کا اور ایک مسلم کا سورس کیا ہے علم کا؟ وہ علم وحی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے میڈیا کے اوپر ہمارے دانشور بیٹھ کر کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ سود کو چھوڑتے ہیں تو کیا ہوگا؟ معیشت تو بیٹھ ہو جائے گی، آپ تو کیا ہو جائیں گے، چوک اور چوراہوں پہ آ جائیں گے، آپ تو بھیک مانگیں گے۔ دیکھیے کہ عقل سے آپ اس چیز کو تصور کر سکتے ہیں موجودہ جو صورتحال ہے، لیکن عقل سے اوپر ایک مسلم اور ایک مومن کس چیز کو دیکھ رکھتا ہے؟ علم وحی، اللہ رب العالمین کا حکم، اور حکم اس کا یہ ہے کہ سود کو ختم کرو۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود کو ختم نہیں کرتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب حالت جنگ کے اندر ہوں تو پھر کہاں سے اللہ رب العالمین کی مدد آئے؟ لہٰذا علم وحی تو یہ کہتی ہے کہ دین اسلام اصل میں کیا ہے؟ نظام زندگی ہے۔ اگر اس کے عملاً ہم اس کو نافذ کریں، اس کی سربلندی کے لیے کوشش کریں، تو ہماری زندگی کے اندر خود بخود کیا ہوگا؟ سکون ہوگا۔ ہماری زندگی کے اندر کیا ہوگا؟ چین اور اطمینان ہوگا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔